اور عالی جناب بشپ صاحب کی جانب سے، پادری اعظم صاحب، چرچ انتظامیہ کی طرف سے، ایلڈر صاحبان کی جانب سے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک، بہت شکریہ۔ آج صبح جب ہم جلوس میں شامل تھے تو سبھی کے چہرے بڑے خوشگوار تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، ہم گلے مل رہے تھے اور عید کی مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ ابھی پادری صاحب نے بھی 2 دفعہ نعرے لگوائے اور ہم سب نے زور زور سے نعرہ لگایا۔ عید قیامت المسیح، جس طرح یہاں پر سامنے بھی مبارکباد کا اشتہار لگایا گیا ہے، عید قیامت المسیح یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن یسوع المسیح کے جی اٹھنے کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ لیکن یہ ہماری زندگی میں ہم اس کامیابی کو حاصل کیسے کریں گے، آج ہم چند ان باتوں پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح قبر اور موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھا، اور جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی جی اٹھے گا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے، کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور ابلیس نے حوا کو بہکایا، اور یسوع المسیح نے سبھی اس بات پر، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے نے پیغام دیا اور یسوع مسیح بغیر باپ کے مریم سے پیدا ہوئے۔ اب یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کو، ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، جو انہوں نے وہ تمام ماہ و سال اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے گزارے، ان کے وہ تمام معجزات، وہ عجیب، ان کی پیدائش عجیب، ان کی تعلیمات عجیب، ان کا رہن سہن عجیب، اور یسوع المسیح کی موت بھی عجیب، اور مردوں میں سے جی اٹھنا سب سے عجیب، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی موت اور قبر پر فاتح نہیں ہوا، نہ کلام مقدس میں اور نہ کلام مقدس سے باہر کی دنیا میں کوئی بھی موت اور قبر پر فاتح نہیں ہوا۔ صرف میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع المسیح موت اور قبر پر فاتح ہوا، کیونکہ یسوع المسیح نے کیا کہا کہ کوئی مجھ سے میری جان نہیں لیتا، بلکہ میں اپنی جان خود فدیے میں بتیروں کے لیے دیے دیتا ہوں۔ اور بارہا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو، فقیہوں کو، فریسیوں کو تعلیمات دیتے ہوئے یہ بتایا اور یہ کہا، اور جب یسوع المسیح نے ہیکل کی صفائی کی اور تب بھی کہا کہ جب فریسیوں نے اس سے نشان مانگا تو یسوع المسیح نے کیا کہا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دنوں میں پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ کلام مقدس میں بارہا مرتبہ ہم ایسی پیشن گوئیوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے کیسے فائدہ مند ہیں؟ یسوع المسیح تو جی اٹھا، یسوع المسیح تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مختلف طرح سے معجزات کو دیکھتے ہیں جو یسوع المسیح کی حیات مبارکہ کے متعلق کلام مقدس میں اناجیل بھری پڑی ہیں، ایسے معجزات سے جو معجزات کوئی اور یسوع المسیح سے پہلے بھی اور یسوع المسیح کے بعد بھی کوئی دکھا نہیں سکا۔ ایسی تعلیمات نہ یسوع مسیح سے پہلے نہ یسوع مسیح کے بعد کوئی بتا سکا، کیونکہ یسوع المسیح نے کیا کہا، خود بڑے اختیار کے ساتھ کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، روٹی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، حقیقی نور میں ہوں۔ سب کچھ تو ہمارا نجات دہندہ یسوع المسیح ہے۔ لیکن میرے عزیزو، محض یہ کہہ دینا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یسوع المسیح موت اور قبر پر فاتح ہو گیا،
یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارا ایمان ہے ہم بھی جی اٹھیں گے۔ لیکن محض یہ کہہ دینا کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، ہاں میں ایمان رکھتی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، جس طرح میرا نجات دہندہ جی اٹھا، ہم بھی جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جی اٹھیں گے۔ یاد رکھیے، خداوند کے خادم عالی جناب بشپ صاحب یہاں پر موجود ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ جو کوئی مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے مسیح میں مرتا وہ ہے۔ اور کلام مقدس کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ پہلے تو وہ جو، سب کہیے، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے، مسیح میں مریں گے وہ جو مسیح میں جیتے ہیں۔ اور اگر ہم مسیح میں جیتے نہیں ہیں، زندگی نہیں گزار رہے مسیح کے ساتھ، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف الفاظ ہیں؟ صرف الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی تعلیمات کو مانتی ہی نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کرتی ہوں، عمل بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف لفظ ایمان تو رٹ لیا، یاد کر لیا کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن مرضی اپنی زندگی کی میں خود پوری کرتا ہوں، خود پوری کرتی ہوں۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے قوانین کو ماننا جو کلام مقدس میں میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم اس راستے کو نہ صرف جان سکیں، نہ صرف پہچان سکیں، بلکہ اس پر چلتے چلتے ہمیشہ کی زندگی میں پہنچ جائیں۔ تب جا کر جس طرح مسیح موت اور قبر پر فاتح ہوا، میں اور آپ بھی موت اور قبر پر فتح پائیں گے۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں اڑ کر کس کا استقبال کریں گے؟ یسوع مسیح کا، اپنے نجات دہندہ کا استقبال کریں گے۔ لیکن کون لوگ ہیں جو استقبال کرنے والے ہیں؟ صرف نامی مسیحی، یا نامی گرامی مسیحی، یا عمل کرنے والے مسیحی، مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے والے مسیحی، مسیح کے کلام پر عمل کرنے والے مسیح؟ اس عید پر میرے عزیزو، ابھی ہم نے کچھ پچھلے اتوار ہم نے کھجوری اتوار منایا، پھر جمعرات کی شام ہم نے عشاء بانی میں شرکت فرمائی، پھر گڈ فرائیڈے والے دن، مبارک جمعے والے دن ہم نے 7 صلیبی کلمات کو سنا، سیکھا، سمجھا۔ لیکن میرے عزیزو، اب وقت وہ ہے کہ اگر آپ مسیح کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح جلوس توقیر صاحب کے گھر سے شروع ہوا اور جو لوگ جلوس میں شامل تھے وہ خدا کے گھر میں پہنچ گئے۔ اگر ہمارا راستہ اور ہے، اگر ہمارا رویہ اور ہے، اگر میرے عزیزو ہمارا ذہن، ہماری سوچ کچھ اور ہے، تو میرے عزیزو ہم اس بھیڑ کا حصہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اس منزل کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے اس عید کے موقع پر میرے عزیزو اپنی اپنی زندگیوں میں وعدہ کیجئے کہ یہ سال جو خداوند خدا نے پھر آپ کو دیا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی نہ صرف عید منا سکیں بلکہ اس کے جی اٹھنے کے گواہ بھی ٹھہر سکیں۔ جن لوگوں کو یسوع المسیح ملا، ابھی جو حوالہ خداوند کے خادم نے تلاوت کیا ہے، جن لوگوں کو یسوع المسیح جب زندہ ہونے کے بعد ملے، ان لوگوں نے میرے عزیزو یسوع المسیح کو زندہ دیکھا، اور جب یسوع مسیح کو زندہ دیکھ لیا تو ہنستے ہنستے انہوں نے موت بھی گوارا کر لی، موت بھی قبول کر لی، کیونکہ انہوں نے یسوع المسیح کو کیا دیکھا تھا؟ اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھا تھا کہ ہاں یہ وہ نجات دہندہ ہے جو موت اور قبر پر غالب آیا ہے۔ یسوع المسیح کے شاگردوں کو میرے عزیزو تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا، آروں سے چیرا گیا، تلواروں سے قتل کیا گیا، سلیب دیا گیا، لیکن وہ ہنستے ہنستے سولی چڑھ گئے، ہنستے ہنستے آروں میں چیرے گئے، ہنستے ہنستے تیل کے کڑاہوں میں۔ بلکہ ایسے بھی ایمانداروں کا ذکر آپ کو ملے گا تواریخ کی کتابوں میں جن کے سامنے تیل کا گرم کڑاہ رکھا گیا۔ بشپ پولیکارپ
جب ان کو کہا گیا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے تو یسوع کا انکار کر دے تو ہم تجھے زندگی دے سکتے ہیں، تو اس نے کہا ہیلیلویا کا نعرہ لگایا اور خود تیل کے کڑاہ میں کود گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع المسیح کو اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھا تھا، اور اس کی گواہی ان کی زندگی میں اتنی مضبوط ہو گئی، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ ہاں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح موت اور قبر پر غالب آیا ہے، اور جس طرح وہ غالب آیا ہے اس کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہم بھی موت اور قبر پر غالب آئیں گے۔ اس سال جو کنونشن کی گئی، مثالی مسیحی گواہ، آپ ہیں گواہ۔ ہر ایک وہ ایماندار جو خدا کے گھر میں آتا ہے، جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جو عشائر بانی میں شریک ہوتا ہے، جو ہر ایک عبادت میں شریک ہوتا ہے، میرے عزیزو وہ ہے مثالی مسیحی گواہ۔ اور اگر آپ کی زندگی سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی آواز سے، اور آپ کے میرے عزیزو رہن سہن سے اگر مسیح نظر نہیں آتا تو یاد رکھیے آپ سچے گواہ نہیں ہیں۔ آپ پھر وہی ہیں جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں، لیکن مرضی اپنی کرتا ہوں، مرضی اپنی کرتی ہوں، نہ میں نے پہلے کبھی مانا نہ میں اب مانوں گا۔ ایک سال اور رہنے دیں، اگلے سال توبہ کریں گے، اگلا سال ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے پاس ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے یہی سال آخری ہو، اور ہو سکتا ہے یہی موقع بھی آخری ہو۔ تو آئیے میرے عزیزو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور پورا فائدہ اٹھائیں، آدھا فائدہ نہیں، پورا فائدہ اٹھائیے، اور اپنا آپ کلی طور پر، پورے طور پر یسوع المسیح کے سپرد کر دیجئے۔ دیکھیں وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، دیکھیں وہ آپ کی موت کو بدل دے گا، دیکھیں وہ آپ کی آخرت کو بدل دے گا۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور میں دعوت دوں گا عالی جناب بشپ ابراہم زیم ڈینیل صاحب اختتامی دعا میں وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔